دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہونے دیتے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی قسمت نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے۔ ایسی 5 عادتیں جو آہستہ آہستہ خاموشی سے انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انہیں روز برداشت کرتے ہیں، خاندان کے نام پر، دوستی کے نام پر، محبت کے نام پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے کیا کریں، دل کے برے نہیں ہیں، رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن نہیں، یہ رشتے نہیں ہوتے، یہ زخم ہوتے ہیں، اور ہر دن آپ انہیں خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 5 رویے بتانے والا ہوں جو اگر آپ نے ابھی نہ روکے تو آہستہ آہستہ آپ کی عزت، آپ کا سکون اور آپ کی خودی سب چھین لیں گے۔ 3 سال پہلے میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جسے میں دل سے چاہتا تھا میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، نظر انداز کرتا تھا، مجھے استعمال کرتا تھا، مجھ سے فائدہ اٹھاتا تھا اور مجھے خود پر شک کرواتا تھا، اور میں خاموش رہا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہی اچھا ہونا ہے۔ اچھے لوگ برداشت کرتے ہیں، اچھے لوگ معاف کر دیتے ہیں، اچھے لوگ آواز نہیں اٹھاتے۔ میں غلط تھا، بہت زیادہ غلط۔ ایک دن کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے 5 سادہ اصول سیکھے اور ایک فیصلہ کیا کہ اب میں خود کو کسی کے لیے قربان نہیں کروں گا، نہ خاندان کے لیے، نہ دوستوں کے لیے، نہ محبت کے نام پر۔ اور وہ دن میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ لوگ بدل گئے یا شاید میں بدل گیا تھا۔ غلط لوگ خود ہی دور ہو گئے، صحیح لوگ خود ہی قریب آ گئے۔ اور آج میں وہی 5 رویے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے سمجھ لیے تو آپ کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ غور سے سنو، یہ پہلی بات ہے۔ رویہ نمبر 1، جھوٹ کو نظر انداز کرنا۔ جب کوئی شخص آپ سے جھوٹ بولتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس لمحے خاموش ہو جاتے ہیں، وہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ بات بدل دیتے ہیں، وہ خود پر شک کرنے لگتے ہیں۔ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، شاید میں نے غلط سنا ہو، شاید اس کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن یہ سب خود کو دھوکہ دینا ہے۔ حقیقت بہت سادہ ہے۔ جب کوئی آپ سے جھوٹ بولتا ہے، وہ صرف ایک بات نہیں چھپاتا، وہ آپ کی اہمیت کم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کو سچ بتانا ضروری نہیں، آپ کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں، آپ کو عزت دینے کی ضرورت نہیں۔ اور جب آپ اس جھوٹ کو برداشت کر لیتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہی جگہ ہے جہاں زیادہ تر رشتے آہستہ آہستہ زہر بننا شروع ہوتے ہیں، خاص طور پر قریبی رشتوں میں، خاندان ہو، دوست ہو، یا وہ لوگ جن پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں جھوٹ سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے، کیونکہ جھوٹ صرف اعتماد نہیں توڑتا، وہ آپ کے دل میں شک بھی بو دیتا ہے، اور شک اندر سے انسان کو کھا جاتا ہے۔ نیا اصول یاد رکھیں، جیسے ہی آپ کو جھوٹ کا احساس ہو، خاموش نہ رہیں۔ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس سچ کو سچ کہنا ہے، سکون سے، واضح الفاظ میں۔ مجھے آپ کی یہ بات درست معلوم نہیں ہو رہی، مجھے حقیقت معلوم ہے، بس یہ جملہ آپ کی طاقت ہے۔ اب جو ہوگا وہ بہت اہم ہے۔ اگر سامنے والا شخص واقعہ آپ کی قدر کرتا ہے تو وہ رکے گا، وہ معافی مانگے گا، وہ وضاحت دے گا، وہ اپنی غلطی مانے گا۔ لیکن اگر وہ غصے میں آ جائے، بات گھما دے یا مزید جھوٹ بولنے لگے تو سمجھ جائیں یہ شخص غلطی نہیں کر رہا، یہ عادت ہے، اور عادت تبھی بولتی ہے جب اسے قبول نہ کیا جائے۔ میں نے خود یہ چیز سیکھنے میں کافی وقت ضائع کیا۔ میں چھوٹے جھوٹ برداشت کرتا رہا، میں نے سوچا بڑے مسئلے تو نہیں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ چھوٹے جھوٹ بڑے زخم بن گئے۔ جس دن میں نے جھوٹ پر خاموشی توڑ دی، اسی دن میرے رشتے صاف ہونے لگے۔ جھوٹ بولنے والے خود ہی دور ہو گئے اور سچ بولنے والے خود ہی قریب آ گئے۔ یہی فرق ہے۔ جھوٹ کو نظر انداز کرنا کمزوری ہے، سچ کا ساتھ دینا خودداری ہے، اور خودداری کے بغیر کوئی رشتہ کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ رویہ نمبر 2، وقت کی بے قدری برداشت کرنا۔ وقت زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، چیزیں واپس آ سکتی ہیں، لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اور جو شخص آپ کا وقت ضائع کرتا ہے وہ دراصل آپ کی زندگی چرا رہا ہے۔ یہ بات سخت لگتی ہے لیکن سچ یہی ہے۔ سوچے یہ کیسا لگتا ہے کوئی بار بار دیر سے آئے، وعدہ کر کے پورا نہ کرے، آخری لمحے پلان کینسل کر دے، اور پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ہر بار جب آپ یہ کہتے ہیں، آپ خود کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ میرا وقت اہم نہیں، میں انتظار کر سکتا ہوں، کہ میری زندگی روکی جا سکتی ہے، اور سامنے والا یہ پیغام بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے یہ رویہ اکثر قریبی رشتوں میں ہوتا ہے، خاندان میں، دوستیوں میں، محبت کے رشتوں میں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ بولیں گے نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جو شخص آپ کی عزت کرتا ہے وہ آپ کے وقت کی بھی عزت کرتا ہے، وہ وقت پر آتا ہے، وہ وعدہ نبھاتا ہے، وہ آپ کو انتظار میں نہیں رکھتا۔ یہ اخلاق نہیں، یہ احترام ہے۔ نیا اصول یاد رکھیں، ایک موقع، صرف ایک، پہلی بار آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں، بس صاف الفاظ میں کہیں، میرا وقت میرے لیے
اہم ہے. اگر آپ اس کی قدر نہیں کر سکتے تو ہم اس طرح نہیں چل سکتے. یہ جملہ بدتمیزی نہیں ہے, یہ خودداری ہے. آپ دھیان سے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اگر سامنے والا واقعی آپ کی قدر کرتا ہے تو وہ بدلنے کی کوشش کرے گا, وہ وقت پر آنے لگے گا, وہ وعدے پورے کرے گا. لیکن اگر وہ دوبارہ وہی کرے, دیر سے آئے یا دوبارہ وقت ضائع کرے تو سمجھ جائیں یہ بھول نہیں ہے, یہ عادت ہے. اور عادت تبھی ٹوٹتی ہے جب اسے برداشت نہ کیا جائے. دوسری بار بحث نہیں, شکایت نہیں, خاموشی سے خود کو الگ کر لیں. کیونکہ ہر بار جب آپ انتظار کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں. میں نے خود یہ سبق مشکل سے سیکھا. میں گھنٹوں انتظار کرتا رہا, پلان بدلتا رہا, اپنی زندگی روکتا رہا اور بدلے میں کچھ نہیں ملا. جس دن میں نے اپنے وقت کی حفاظت شروع کی اسی دن لوگوں کا رویہ بدل گیا. کچھ لوگ ناراض ہوئے اور کچھ زیادہ ذمہ دار ہو گئے, اور جو ناراض ہوئے وہ کبھی آپ کے تھے ہی نہیں. یاد رکھیں, جو آپ کے وقت کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کی قدر بھی نہیں کرتا, اور جو شخص آپ کی زندگی کا وقت چرا رہا ہے اسے رکنے کا حق نہیں ہے. رویہ نمبر 3, ذہنی نیچا دکھانا, ایموشنل پٹ ڈاؤن. یہ رویہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ سیدھا حملہ نہیں لگتا, یہ مذاق کے روپ میں آتا ہے, فکر کے لباس میں آتا ہے اور سچ کے نام پر وار کرتا ہے. کوئی کہتا ہے آپ بہت حساس ہو, میں تو بس سچ بول رہا ہوں. آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ جملے سادہ نہیں ہوتے, یہ ایسا ایسا آپ کو خود پر شک میں مبتلا کرتے ہیں. آپ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید واقعہ میں غلط ہوں, شاید مسئلہ مجھ میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, یہ لوگ آپ کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا محسوس کرتے ہیں. یہ ان کی طاقت کا طریقہ ہے, یہ ان کا طریقہ واردات ہے, خاص طور پر قریبی رشتوں میں. یہ رویہ بہت عام ہے, خاندان میں, دوستیوں میں, محبت کے رشتوں میں, کیونکہ یہاں ان کا ایک جملہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. وہ آپ کی خوشی پر طنز کرتے ہیں, آپ کی کامیابی کو کم کرتے ہیں, آپ کی رائے کو بے وقت بنا دیتے ہیں, اور جب آپ بولتے ہیں تو جواب آتا ہے ہم تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں. دل کے برے نہیں ہیں, لیکن دھیان رکھیں جو شخص واقعی آپ کا خیرخواہ ہوتا ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے, وہ آپ کو کمزور محسوس نہیں کرواتا. نیا اصول یاد رکھیں, اگر کوئی شخص بار بار آپ کو خود ہونے پر برا محسوس کروائے, اگر وہ آپ کی خوشی میں کمی اور آپ کے اعتماد میں درار ڈالے تو وہ شخص آپ کے قریب رہنے کے قابل نہیں. یہ بات ماننا مشکل ہوتی ہے کیونکہ اکثر ہم ایسے لوگوں سے جذباتی طور پر جڑے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ میرے اپنے ہیں, یہ مجھے چھوڑ نہیں سکتے. لیکن سچ یہ, جو آپ کو اندر سے توڑتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ نقصان دہ ہے. ایک دن آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, یا تو آپ خاموشی سے ٹوٹتے رہیں یا پھر اپنی عزت, اپنا سکون واپس لیں. جب آپ اس رویے کو پہچان لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ وہی ختم ہو جاتا ہے. آپ ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیتے ہیں, اور جیسے ہی آپ حد قائم کرتے ہیں یا خاموشی سے خود کو الگ کرتے ہیں, وہ شخص یا تو بدل جاتا ہے یا خود ہی آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے. دونوں صورتیں آپ کے حق میں بہتر ہیں. یاد رکھیں, جو شخص آپ کو خود ہونے پر برا محسوس کروائے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں, اور جو رشتہ آپ کو چھوٹا کر دے وہ رشتہ نبھانے کے قابل نہیں. رویہ نمبر 4, یک طرفہ رشتے میں رہنا. آپ سنتے ہیں, آپ وقت دیتے ہیں, آپ ہر حال میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ہمیشہ دوسروں کے لیے جگہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے, خاموشی, نہ کال, نہ پیغام, نہ حال پوچھنا. یہ رشتہ نہیں ہوتا, یہ استعمال ہوتا ہے. اکثر لوگ خود کو تسلی دیتے ہیں, شاید وہ مصروف ہوں, شاید ابھی حالات ٹھیک نہیں, شاید اگلی بار. لیکن سچ یہ کہ صحت مند رشتہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. دونوں سنتے ہیں, دونوں وقت نکالتے ہیں, دونوں کوشش کرتے ہیں. اگر سارا وزن صرف ایک طرف ہو تو وہ رشتہ ایک دن ٹوٹ ہی جاتا ہے. یہ مسئلہ خاص طور پر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ اچھے لوگ زیادہ دیتے ہیں, کم مانگتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ محبت ایسی ہوتی ہے, لیکن محبت قربانی کا نام نہیں. جب وہ یک طرفہ ہو, یہ تھکا دیتی ہے, یہ خالی کر دیتی ہے. نیا اصول یاد رکھیں, کچھ وقت کے لیے آپ دینا بند کر دیں. کال پہلے نہ کریں, پیغام نہ بھیجیں, مدد کے لیے آگے نہ بڑھیں. بس ایک قدم پیچھے ہٹیں اور پھر دھیان سے دیکھیں. اگر سامنے والا آپ کو محسوس کرے, آپ کی کمی محسوس کرے اور پوچھے کیا ہوا, تو وہ آپ کا ہے. لیکن اگر وہ بالکل غائب ہو جائے اور اسے فرق ہی نہ پڑے تو سچ مان لیں, وہ کبھی آپ کے تھے ہی نہیں. یہ بات دل توڑتی ہے کیونکہ ہم اکثر ایسے لوگوں سے دل لگا بیٹھتے ہیں جو صرف ہماری سہولت کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, جو شخص آپ کو صرف اس وقت یاد کرے جب اس سے ضرورت ہو, وہ رشتہ نبھانے کے قابل نہیں. جب آپ ایسے رشتوں سے خود کو الگ کرتے ہیں تو شروع میں اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے, لیکن یہ اکیلا پن اس تھکن سے بہتر ہے جو ایک طرفہ رشتہ دیتا ہے. میں نے خود یہ فرق محسوس کیا ہے. جب میں نے دینا بند کیا تو کئی لوگ خاموش ہو گئے, اور جو خاموش ہوئے وہ صرف میرا وقت لے رہے تھے, لیکن جو ٹھہرے وہی میری آج زندگی میں ہے. یاد رکھیں, جو رشتہ آپ کو خالی کر دے وہ محبت نہیں, اور جو رشتہ آپ کو بھی جگہ دے وہی اصل رشتہ ہے. رویہ نمبر 5, حدود توڑنے کو معمول سمجھنا.
یہ سب سے خطرناک رویہ ہے، کیونکہ ایک بار نہیں ہوتا، یہ بار بار ہوتا ہے، خاموشی سے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ حدود پر تمیزی نہیں ہوتی، حدود خود کی حفاظت ہوتی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ایسے بات مت کریں، میری ذاتی باتیں آگے مت بتائیں، بغیر بتائے میرے فیصلے مت لیں، تو آپ کو زیادتی نہیں کر رہے، آپ صرف اپنی حد بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں سامنے والا اس حد کو سنجیدہ نہ لے، وہ مسکرا دیتا ہے، وہ معذرت کر دیتا ہے یا کہتا ہے ارے اتنی بڑی بات نہیں تھی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، اور آپ ایک بار پھر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ لیکن دھیان رکھیں، جو شخص بار بار آپ کی حد توڑتا ہے وہ بھول نہیں رہا، وہ آزما رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنا برداشت کرتے ہیں، اور ہر بار جب آپ خاموش رہتے ہیں وہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ نیا اصول آج سے یاد رکھیں، بغیر انجام کے صرف ایک خواہش ہوتی ہے، پہلی بار حد صاف بتائیں، دوسری بار خبردار کریں، سکون سے کہیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، اگر یہ دوبارہ ہوا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، بس کوئی چیخ کوئی بحث نہیں۔ اب اگر کوئی تیسری بار وہی حرکت دہرائے تو سمجھ جائیں یہ رشتہ آپ کی حفاظت کے خلاف ہے، اور وہاں مزید رہنا خود سے بے وفائی ہے۔ خاموشی سے خود کو الگ کر لیں، کوئی صفائی نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کیونکہ جو شخص آپ کی بنیادی حدود کو نہیں مانتا اور آپ کی عزت کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کی محبت کے قابل نہیں۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو سخت لگتی ہے، خاص طور پر خاندان یا پرانے رشتوں میں، لیکن یاد رکھیں جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی حدود کی عزت کرتا ہے، اور جو محبت نہیں کرتا وہ انہیں توڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میں نے یہ سبق مشکل طریقے سے سیکھا، میں نے بار بار معاف کیا، بار بار سمجھایا، لیکن ایک دن مجھے احساس ہوا یہ غلطی نہیں تھی، یہ انتخاب تھا۔ اسی دن میں نے پیچھے ہٹنا سیکھا، اور وہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے مضبوط فیصلہ تھا۔ یاد رکھیں حدود کی حفاظت خود غرضی نہیں، یہ خودداری ہے، اور جس رشتے میں خودداری نہ بچے وہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ دوستو یہ 5 رویے کوئی نئی بات نہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو زیادہ تر لوگ روز برداشت کرتے ہیں، خاموشی سے، مسکراہٹ کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ شاید یہی اچھا ہونا ہے۔ لیکن آج ایک بات واضح طور پر جان چکے ہیں، اچھا ہونا خود کو کھو دینا نہیں ہوتا، مہربانی برداشت کا دوسرا نام نہیں، اور محبت اپنی عزت قربان کرنے کا تقاضا نہیں کرتی۔ اگر کوئی آپ سے جھوٹ بولتا ہے، آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، آپ کو ذہنی طور پر نیچا دکھاتا ہے، آپ کو صرف استعمال کرتا ہے، یا آپ کی حدوں کو بار بار توڑتا ہے، تو مسئلہ آپ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک اسے اجازت دی ہوئی تھی، لیکن اب وہ اجازت ختم ہو چکی ہے۔ آج سے یاد رکھیں آپ کسی کے جذبات یا رویے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ صرف اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور جیسے ہی آپ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ناراض ہوں گے، کچھ لوگ دور بھی ہو جائیں گے، لیکن یہی سب سے ضروری صفائی ہے۔ غلط لوگ نکلتے ہیں تبھی صحیح لوگوں کے لیے جگہ بنتی ہے۔ جو لوگ آپ کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے تھے وہ آپ کی حدوں سے خود ہی گھبرا جائیں گے، اور جو لوگ واقعی آپ کے ہیں وہ اور قریب آ جائیں گے۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیں، آپ کو ہر رشتہ بچانے کی ضرورت نہیں، کچھ رشتے چھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ خود کو بچا سکیں۔ آپ کا سکون، آپ کی ذہنی صحت اور آپ کی عزت کسی بھی رشتے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو اس ویڈیو کو کسی ایک ایسے شخص تک پہنچائیں جو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے، اور اگر آپ مزید ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں جو آپ کو مضبوط بنائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم برداشت نہیں خودداری سکھاتے ہیں۔ یہی ہے وارث کی بات کا آج کا پیغام۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنے، ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کی درخواست ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔